صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بغض و حسد کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اور اس کی آرزو مت کرو جس سے اللہ نے تم میں ایک کو دوسرے پر بڑھائی دی۔ مردوں کے لیے ان کی کمائی سے حصہ ہے اور عورتوں کے لیے ان کی کمائی سے حصہ ہے، اور اللہ سے اس کا فضل مانگو، بے شک اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، تم کہو میں پناہ مانگتا ہوں حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرتا ہے۔ رہی بات، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اب چلیں کچھ حوالہ حدیث پاک سے ملاحظہ کریں۔ ابن ماجہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حسد نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے، اور صدقہ خطا کو بجھا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ اسی کے مثل ابو داؤد نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی۔ دوسری حدیث پاک دیلمی نے مسند الفردوس میں حضرت معاویہ بن حیدر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد ایمان کو ایسا بگاڑتا ہے جس طرح ایلوا شہد کو بگاڑتا ہے۔ اور امام احمد و ترمذی نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگلی امت کی بیماری تمہاری طرف آئی ہے، وہ بیماری حسد و بغض ہے، وہ مونڈنے والا ہے، دین کو مونڈتا ہے، بالوں کو نہیں مونڈتا۔ قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک ایمان نہ لاؤ اور مومن نہ ہو جاؤ، جب تک آپس میں محبت نہ کر لو۔ حضور فرماتے ہیں کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں کہ جب اسے کرو گے آپس میں محبت کرنے لگو گے؟ صحابیوں نے عرض کی یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ تو حضور نے فرمایا آپس میں سلام کو پھیلاؤ، سلام کرو۔ طبرانی نے حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد اور چغلی اور کہانت نہ سمجھ نہ مجھ سے ہے اور نہ میں ان سے ہوں، یعنی مسلمانوں کو ان چیزوں سے بالکل تعلق نہ ہونا چاہیے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں نہ حسد کرو نہ بغض کرو، نہ پیٹھ پیچھے برائی کرو، اور اللہ کے بندے بھائی بھائی ہو کر رہو۔ صحیح بخاری میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ حسد نہیں ہے مگر دو پر، ایک وہ شخص جسے خدا نے کتاب دی یعنی قرآن کا علم عطا فرمایا، وہ اس کے ساتھ رات میں قیام کرتا ہے، اور دوسرا وہ شخص کہ خدا نے اسے مال دیا، دن اور رات کے اوقات میں صدقہ کرتا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حسد نہیں ہے مگر دو شخصوں پر، ایک وہ شخص جسے خدا نے قرآن سکھایا، وہ رات اور دن کے اوقات میں اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کے پڑوسی نے سنا تو کہنے لگا کاش مجھے بھی ویسا ہی دیا جاتا جو فلاں شخص کو دیا گیا تو میں بھی اس کی طرح عمل کرتا۔ دوسرا شخص وہ ہے کہ خدا نے اسے مال دیا، وہ حق میں مال کو خرچ کرتا ہے، کسی نے کہا کاش مجھے بھی ویسا ہی دیا جاتا جیسا فلاں شخص کو دیا گیا تو میں بھی اسی طرح عمل کرتا۔ ان دونوں حدیثوں میں حسد سے مراد غیبہ ہے، جس کو لوگ رشک کہتے ہیں، جس کے یہ معنی ہے کہ دوسرے کو جو نعمت ملی ویسے ہی مجھے بھی مل جائے اور یہ آرزو نہ ہو کہ اسے نہ ملے یا اس سے جاتی رہے، اور حسد میں یہ آرزو ہوتی ہے، اسی وجہ سے حسد مذموم ہے اور غیبہ مذموم نہیں۔ امام بخاری کے ترجمۃ الباب سے یہی پتہ معلوم ہوتا ہے کہ ان حدیثوں میں غیبہ مراد ہے، لہٰذا ان حدیثوں کے یہ معنی ہوئے کہ یہی دو چیزیں غیبہ کرنے کی ہیں کہ یہ دونوں خدا کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، غیبہ ان پر کرنا چاہیے نہ کہ دوسری نعمتوں پر۔ واللہ اعلم۔ بہیقی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی شعبان کی 15ویں شب میں اپنے بندوں پر خاص تجلی فرماتا ہے، جو استغفار کرتے ہیں ان کی مغفرت کر دیتا ہے اور جو رحم کی درخواست کرتے ہیں ان پر رحم کرتا ہے اور عداوت والوں کو ان کی حالت پر چھوڑ دیتا ہے۔ امام احمد نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ہفتہ میں 2 بار 2 شنبہ یا 5 شنبہ کو اور 5 شنبہ کو لوگوں کے اعمال نامے پیش ہوتے ہیں، ہر بندے کی مغفرت ہوتی ہے مگر وہ شخص کہ اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان عداوت ہو، ان کے متعلق یہ فرماتا ہے انہیں چھوڑ دو اس وقت تک کہ باز آ جائیں۔ طبرانی نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 شنبہ اور 5 شنبہ کو اللہ تعالیٰ کے حضور لوگوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، سب کی مغفرت فرما دیتا ہے مگر جو 2 شخص باہم عداوت رکھتے ہیں اور وہ شخص جو قطعی رحم کرتا ہے۔ امام احمد و ابو داود و ترمذی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 شنبہ اور 5 شنبہ یعنی سوموار اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، جس بندہ نے شرک نہیں کیا ہے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے مگر جو شخص ایسا ہے کہ اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان عداوت ہے ان کے متعلق کہا جاتا ہے انہیں مہلت دو یہاں تک کہ یہ دونوں صلح کر لیں۔ حسد حرام ہے، احادیث میں اس کی بہت مذمت وارد ہوئی۔ حسد کے یہ معنی ہے کہ کسی شخص میں خوبی دیکھی، اس کو اچھی حالت میں پایا، اس کے دل میں یہ آرزو ہے کہ یہ نعمت اس سے جاتی رہے یعنی ختم ہو جائے اور مجھے مل جائے، یہ حسد ہے۔ اور اگر یہ تمنا ہے کہ میں بھی ویسا ہی ہو جاؤں، مجھے بھی وہ نعمت مل جائے تو یہ حسد نہیں، اس کو غیبہ کہتے ہیں، جس کو لوگ رشک سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ آرزو ہو کہ جو نعمت فلاں کے پاس ہے وہ بے عینہا مجھے مل جائے، یہ حسد ہے، کیونکہ یہ بے عینہی وہی چیز اس کو جب مل جائے گی تو جس کے پاس تھی اس کے پاس نہیں رہے گی، اور یہی حسد ہے اور یہ حرام ہے۔ اور اگر یہ آرزو ہے کہ اس کی مثل مجھے مل جائے تو یہ غیبہ ہے، کیونکہ اس سے زائل ہونے کی آرزو نہیں پائی گئی۔
حدیث میں فرمایا ہے کہ حسد نہیں ہے مگر دو چیزوں میں، ایک وہ شخص جس کو خدا نے مال دیا اور وہ راہ حق میں صرف کرتا ہے، دوسرا وہ شخص جس کو خدا نے علم دیا وہ لوگوں کو سکھاتا ہے اور علم کے موافق فیصلہ کرتا ہے۔ اس حدیث سے بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان دو چیزوں میں حسد جائز نہیں، جائز ہے، مگر بغور دیکھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں بھی حسد حرام ہے۔ بعض علماء نے یہ بتایا کہ اس حدیث میں حسد بمانا غتبہ ہے، اور امام بخاری علیہ الرحمہ کے ترجمۃ الباب سے بھی یہی پتہ چلتا ہے، اور بعض نے کہا کہ حدیث کا یہ مطلب ہے کہ اگر حسد جائز ہوتا تو ان میں جائز ہوتا، مگر ان میں بھی ناجائز ہے، جیسا کہ لا شؤم الا فی الدار میں اسی قسم کی تعویل کی جاتی ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ معنی حدیث یہ ہے کہ حسد انہی دو میں ہو سکتا ہے، اور چیزیں تو اس قابل ہی نہیں کہ ان میں حسد پایا جا سکے، کہ حسد کے معنی یہ ہے کہ دوسرے میں کوئی نعمت دیکھے اور یہ آرزو کرے کہ وہ مجھے مل جائے، اور دنیا کی چیزیں نعمت نہیں کہ جن کی تحصیل کی فکر ہو۔ دنیا کی چیزوں کا مال اللہ تعالیٰ کی ناراضی ہے، اور یہ چیزیں وہ ہیں کہ ان کا مال اللہ تعالیٰ کو خوشنودی و رضا ہے، لہذا نعمت جس کا نام ہے وہ یہی ہے، ان میں